73 فرقوں میں سے ایک ہی وہ فرقہ جنتی ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلے گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر چلے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی عمل کرتا ہے، جیسا کہ آج کا جو سب سے بڑا رذیل اور بدبخت شخص نے زبان کھولی اور زبان کھولنے کے بعد اس نے یہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ قرآن مقدس کو جب مرتب کیا گیا تو اسی وقت قرآن مقدس کے اندر ایسی آیتوں کو شامل کر دی گئی کہ جن آیتوں کا تعلق قرآن سے نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے کیچڑ اچھالا اور ان پر اس نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر قرآن مقدس کو جمع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے زمانے کے اندر قرآن مقدس کو جمع کیا اور کتابی شکل دے دی، جبکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد نبوی میں ہی لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کو لے کر آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کریم کو یاد کرنے کی اتنی فکر کرتے تھے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کو لے کر آتے، وحی کو لے کر آتے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلاتے تھے، جلد بازی سے کام لیتے تھے۔ کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت کیجیے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مقدس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا اور اس قرآن کو یاد کرانا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ تو قرآن کریم کو جمع کرنے اور قرآن کریم کو یاد کرانے کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہی ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا اصل ذمہ دار خود رب کائنات ہے۔ تو وہ رب جس نے قرآن مقدس کو نازل کیا، اس رب نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تو بھلا وہ بشر، جو انسان، جو رب کائنات کا مجبور و بے بس ہے، جو اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرتا ہے، وہ اللہ کے کلام میں کس طریقے سے ترمیم کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور سر ابھارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر میں ترمیم کروں گا، تو اس کی عقل خراب ہو چکی ہے اور وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہو چکا ہے، کیونکہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حالات بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، اور ایسے ایسے دشمنان اسلام کھڑے ہوں گے، قرآن مقدس کو بدلنا چاہیں گے لیکن بدل نہیں پائیں گے۔ وسیم رضوی کیا اس کا باپ آ جائے، اس کی نسلیں آ جائے، ہر ایک شخص کھڑا ہو جائے، دشمنان اسلام ایک جم غفیر جمع ہو جائے، پھر بھی قرآن کریم کی ایک آیت تو دور، قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ قرآن مقدس کے علاوہ دیگر 3 آسمانی کتابیں بھی ہیں، ایک توریت، ایک انجیل اور ایک زبور۔ ان 3 آسمانی کتابوں کو رب کائنات نے نازل تو کیا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو، آسمانی کتابوں کو میں نازل کر رہا ہوں اور ان آسمانی کتابوں کو میں حفاظت کروں گا، یہ نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ توریت کے اندر تحریف ہو چکی ہے، انجیل کے اندر تحریف ہو چکی ہے، زبور کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے لی ہے۔ اور قرآن کریم کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیت نازل ہوئی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس قرآن کریم کو محفوظ کرنے، جمع کرنے اور آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محفوظ کرنے کی ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور بعض روایتوں کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی کو لے کر آتے، قرآن مقدس کو لے کر آتے، تو وہیں پر یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو آپ لکھ لیا کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود وحی کے بعد صحابہ کرام پڑھنے والے کو بلاتے اور اس آیت کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، وحی نازل ہوئی وہ لکھ دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ پر نازل کردہ جتنی بھی باتیں تھی، جتنی بھی وحی تھی، جتنی بھی قرآنی آیات تھی، اس کو لکھا گیا، محفوظ کیا گیا۔ قد کان القرآن کلہ مکتوبا
فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکمل قرآن کریم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھ دیا گیا، لیکن ان قرآن کریم کو ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا، کچھ آیتیں کہیں تھی، کچھ آیتیں کہیں تھی، اس طریقے سے، لیکن تمام آیتوں کو، قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں تھی ان آیتوں کو لکھا گیا تھا۔ اس پر تمام ائمہ کا اور تمام لوگوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ تدوین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، جب وفات پا جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے جنگ یمامہ کا، جس جنگ کے اندر فتح تو مسلمانوں کو ہی، لیکن اس کے اندر بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور اسی جنگ کے اندر 70 حفاظ کرام شہید کر دیے گئے۔ جب 70 حفاظ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر قرآن کریم کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی چند آیتیں ادھر ادھر بکھر جائے اور محفوظ نہ رہ سکے۔ تو تدوین کا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس کو لکھا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے بعد، جنگ یمامہ کے بعد تدوین کا سلسلہ شروع کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کاتب وحی تھے ان کو بلوایا گیا۔ جب ان کو بلوایا گیا تو انہوں نے اولاً معذرت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب اس کام کو نہیں کیا گیا تو ہم اس کام کو کیوں کریں۔ اس طریقے سے انہوں نے معذرت کی، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام درست ہے۔ بار بار اصرار کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، اور اس بات پر میں آمادہ ہو گیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور ایک جگہ یوں ہی جمع نہیں کر دیا گیا کہ حافظے کی بدولت کسی نے لکھ دیا گیا ہو، یا ایک شخص آیا اور کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کو ایڈ کر دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی بہت ساری شرطیں رکھی گئی کہ جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت کو لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہ ضروری ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ قرآن کریم کی آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کریم کی آیت کو لکھوایا ہے۔ اس طریقے سے اتنی احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کو مرتب کیا گیا۔ پھر بھی اگر کوئی شخص انگلی اٹھاتا ہے تو در حقیقت ہٹ دھرمی ہے، اور ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس قرآن کریم کے اندر شک اور شبہہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جس شخص نے سر ابھارا ہے اور قرآن مقدس پر اس نے انگلی اٹھائی ہے، ظاہری طور پر وہ ذلیل ہو چکا ہے، وہ رسوا ہو چکا ہے، اس کی بیوی اس سے جدا ہو چکی ہے، اس کے بچے اس سے جدا ہو چکے ہیں، اسی کے علماء اس کا کونڈم کر رہے ہیں اور ہر اعتبار سے اس کو بائیکاٹ کر چکے ہیں، ہر اعتبار سے وہ ذلیل ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہوں گا کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نعوذ باللہ قرآن کریم سے نکلوا دوں۔ یہ تو اس کی عقل خراب ہو چکی ہے اور اس پر بہت ساری دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ ایک اہل علم کے لیے ان دلیلوں کو بیان کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان دلیلوں کو، اس کی دلیلوں کو اگر بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل کے اندر اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بھی بہت سارے سوال کھڑے ہو جائے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہے ویسا ہے، اس طریقے کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر مرتب کیا۔ مرتب کرنے کے بعد وہ قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی تو پھر وہی قرآن ان کی بیٹی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ایک اور تدوین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کریم کو صحیح طرز میں اور صحیح انداز میں مرتب کیا گیا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو اس طریقے سے مرتب کیا کہ جو بکھری بکھری آیتیں تھی، جو کہیں کہیں لکھی ہوئی تھی، ان آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، لیکن صورت کے اعتبار سے جمع نہیں کیا گیا تھا، اور صحیح طریقے سے صحیفوں کی شکل میں صحیح طریقے سے جمع نہیں کیا گیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور فتنہ جنم لیتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ سے قرآن کریم کو اچھے انداز میں، اچھی ترتیب پر انہوں نے مرتب کیا،
اور فتنہ وہی ہوا کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر ہے کہ 7 انداز میں یعنی 7 حروفوں کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس کے پڑھنے کے انداز میں 7 طریقے ہیں کہ 7 انداز میں لوگ پڑھتے ہیں. جو قراء حضرات کو سنتے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کوئی شخص ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا واذا سجے، اس طریقے سے قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز میں بھی لوگوں کا اختلاف تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، جب زمانہ آیا، تو اسلام کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. تو جو لوگ جہاں تھے وہی کے عالم کی اتباع کرنے لگے اور اسی اعتبار سے پڑھنے لگے، جو جہاں تھے اس کے اتباع اور پیروی سے پڑھنے لگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب شام کی جنگ پہ تھا تو میں نے وہاں پر یہ دیکھا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. جو شام والے ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے طرز پر قرات کر رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ جو عراق کے لوگ ہیں اور جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں قرات کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کو نہیں پڑھ رہے. اس طریقے سے معاملہ کفر تک پہنچ جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کریم کے انداز بدلنے کی وجہ سے کوئی شخص کافر کہہ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ سے صحابہ کرام سے پہلے مشورہ لیا، ان سے پوچھا کہ اس اختلاف کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. بہت ہی مہذب انداز میں تمام صحابہ کرام اس پر جمع ہو گئے اور سب نے کہا کہ ہاں ایک ایسا صحیفہ ہونا چاہیے کہ جس پر تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائے اور اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسی قرآن کو منگوایا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا تھا. پھر اس قرآن کریم کو لانے کے بعد اس کو صحیح انداز میں صورت بصورت جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اس اعتبار سے مرتب کیا گیا. تو قرآن کریم کی تدوین میں بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور اس کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ مرتب کیا گیا اگر پڑھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محفوظ کیے اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو محفوظ کرتے رہے اور سینہ بسینہ قرآن کریم منتقل ہوتا گیا. تو اس میں ترمیم اور تحریف کی گنجائش کیوں کر ہو سکتی ہے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.